ہم سب نفس پرست ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، نفس پرست ہیں۔ آپ کی میں آپ پر حاوی ہے، ہو چکی ہے۔ آپ اپنے میں کے زیر اثر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا اپنا نظریہ ہے زندگی گزارنے کا، آپ کا اپنا خیال ہے، اور وہ خیال دنیا ہے۔ مذہب، دین، اس کا صرف نام ہے جو آپ مالا جپتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ حقیقت میں نہ آپ کا یقین ہے آخرت کی زندگی پر، نہ اللہ کی ہدایت کو آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع بہت دور کی گمراہی۔ دیکھیں، ہمارے لیے گمراہی یا ہدایت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابتدائی طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سوچیں آپ۔ ہدایت یا گمراہی یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، یا اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا میں گمراہی بھی تو نہیں ہوں۔ تو بہرحال جملہ وہی ہے کہ ہمارے لیے ہدایت یا گمراہی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتنا آپ سوچیں ذرا۔ بس ایک خواہش نفس ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دھوکہ ہے جس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ایک امتحان ہے جسے ہم امتحان نہیں سمجھتے۔ ساری باتیں اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، لیکن ہم تو اس کو نہیں سمجھتے۔ امتحان ایک دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں، دھوکہ نہیں سمجھتے۔ متاع الغرور اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تو اچھا، پھر ہدایت ہے، یہ دونوں چیزیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس بات پہ آپ سوچیں ذرا۔ ہمارے لیے ہدایت یا گمراہی، یہ دونوں الفاظ ہمارے لیے غیر اہم ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی۔ ایک اس میں ہوا متبعن کے الفاظ انہوں نے فرمائے ہیں، خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ تو دیکھیں، بچپن سے لے کر انسان، بچپن 2 سال 3 سال جب بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، ابھی سمجھ نہیں ہے، وہ دور بھی بس اس کا خواہش جو اس کی مرضی ہوتی ہے بس، اور وہاں سے لے کر بڑھاپے تک یہ خواہشات نفس کے پیچھے، بس خواہش، اپنی خواہش کی پیروی، میری مرضی، میں۔ آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے اللہ کے حکم کی اور نبی کے طریقے کی۔ بہت دور کی گمراہی آج میرا موضوع ہے۔ انسان اگر دیکھیں، ایک جملہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہہ رہا ہوں، انسان اگر اپنی عقل سے کام نہ لے، نہ سوچے سمجھے بغیر زندگی گزارے، اور یہ ہم سب کر رہے ہیں، یہاں رکوں گا میں، ہم سب بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، غور و فکر کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ ہمیں
ہمارا خالق کون ہے، کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، اس بات پر بھی آپ سوچ لیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یعنی انسان، میں اور آپ جو بھی ہیں، ہم اپنی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک چیز ہے اور وہ دنیا ہے، اور وہ ہماری خواہش نفس ہے، جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جس کو ایک دھوکہ ہے، جس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا، متاع دنیا، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے اہمیت دنیا کی زندگی رکھتی ہے۔ یہ وہ تمام جملے ہیں جس پر ہم غور نہیں کرتے، لیکن یہ اصل ہیں اور حقائق یہی ہیں۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی رکھتی ہے۔ ہم اچھی زندگی، آسائش والی، آرام والی زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں۔ مشکلات، تکالیف، بیماریوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے بہت سے طریقے آپ کو مل جائیں گے، قسم قسم کے مشورے، اور یہ سارے آپ کو یعنی یوٹیوب پہ مل جائیں گے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، اور بے شمار یہی باتیں ہیں جو ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر، کم از کم میری نظر میں جتنا بھی، ظاہر ہے سوشل میڈیا سے میرا واسطہ ہے، میں نے کبھی ایسے سپیکر کو نہیں دیکھا جو آپ کو اللہ کی معرفت بتائے، جو آپ کو آپ کی پہچان بتائے، جو آپ کو آخرت کی سوچ دے۔ سارے ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں، آپ برا نہ مانیں، بس دنیا اور دنیا اور دنیا ہی کو، قرآن و حدیث آپ کو، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، وہ بس صرف قرآن کا نام لیتے ہیں، حدیثیں بھی اپنی غرض سے آپ کو سناتے ہیں، لیکن وہ آپ کو انگلش فلاسفر اور اس فلاں فلاسفر، وہ فلاسفر، یہ وہ اس کی حوالے بھی دیتے ہیں۔ یعنی دنیاوی جو لوگ ہیں فلاسفر، ان کی بھی مثالیں دیتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس کے یہ الفاظ ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، پر ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں ایک بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس بات پہ سوچیں۔ یا تو آپ ہدایت پر ہیں اور یا بہت دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو ہی راستے ہیں۔ دیکھیں، ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے کی ضد ہے، اور میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آسان الفاظ، آسان لہجہ، آسان الفاظ، اور میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں۔ میں نے کیا کہا ابھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ بہت دور کی گمراہی میں ہیں یا آپ ہدایت پر ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا، ہمارے لیے یہ دونوں جملے اہمیت نہیں رکھتے۔ اس بات پر غور کریں نا، ہمارے لیے یہ اہمیت نہیں۔ آپ کبھی بھی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوں، یاروں دوستوں کی آپس کی جو مجلس ہوتی ہے، جس میں یہ موضوع جو ہے زیر بحث آیا ہو اور آپ نے اس پر غور کیا ہو، کیا عورتوں کی محافل یا مردوں کی، جو بھی ہے، دیکھیں بیٹھکیں تو ہوتی ہیں نا، سہیلیاں ملتی ہیں، دوست ملتے ہیں، احباب ملتے ہیں، بیٹھک ہوتی ہے، چائے وغیرہ پی جاتی ہے اور گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ یہ دو جملے، ہدایت یا گمراہی، ہماری محفلوں کا موضوع بحث نہیں بن سکتا، نہیں بنتا، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہہ دیا، ہمارے لیے یہ دو جملے اہمیت نہیں ہے، ان دو جملوں کی، نہ گمراہی کی نہ حقیقت کی۔ اور حالانکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور ہماری کامیابی ہدایت کو فالو کرنے میں ہے، ہدایت کو
فالو کرنے میں ہے. فمن تبع ہدایا اما یأتینکم منی ہدن. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں اتار رہا تھا، سورہ بقرہ کا مضمون ہے، تو یہ ایک بات کہی، اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب مسئلہ آ گیا ہے ہدایت کا، اور ہدایت تو میں نے الفاظ پہلے بھی استعمال کیے، ہدایت یا گمراہی. بہرحال میں ہدایت پہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات تو یہ ڈن ہے، یہ آپ عقل سے سوچیں کہ دنیا جتنی بھی آپ حاصل کر لیں اس کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. نہ ضرورت سے زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ روٹی آپ کھا نہیں سکتے. بہت سے لوگ صحت کے معاملے میں بہت محتاط ہو کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ محتاط رویہ جو ہے ان کو ان بیماریوں سے نہیں بچا سکتا جو ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں. تو خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جب آدم کو اللہ تعالیٰ، انسان کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتار رہا تھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دی ہیں قرآن میں. اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ہدن. ذرا غور سے سنیے، ہدایت کی میں بات کر رہا ہوں. میری نیچے اترو، زمین پہ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا. یہاں تھوڑا سا رکوں گا، میں تھوڑا سا رکوں گا، اور یہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤں گا. اور کچھ یہی آیت، اس کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں. اے آدم و حوا، تم زمین پر جاؤ، اور میں تمہیں میں زندگی دوں گا. ایک محدود عرصہ تم نے وہاں رہنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بنا رہا ہوں. تم نے میری ملاقات کی تیاری کرنی ہے، آخرت کو ترجیح دے کر زندگی گزارنی ہے. وہ تم کیسے گزارو گے؟ یعنی دنیا کی زندگی میں تم کیسے کامیابی حاصل کرو گے، اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرو گے، اس کا دار و مدار جو ہے سارا وہ تمہارے طرز زندگی میں ہوگا کہ تم زندگی کیسے گزارو. ایک خاص طرز حیات میں تمہاری کامیابی لکھ دوں گا، مقرر کر دوں گا، جو بھی آپ کہہ لیں. اگر تم نے یہ ہدایت میں تمہیں دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. وہ طرز زندگی جس کے مطابق زندگی گزار کر تم اپنی معراج کو حاصل کر لو گے، اپنی منزل کو پالو گے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو گے، وہ تمام جو راز ہے وہ تمہارے زندگی گزارنے کے طریقے میں ہوگا. ایک خاص طرز زندگی میں نے تمہاری معراج، کامیابی، فلاح رکھ دی ہے، اور وہ طریقہ بتانا تمہیں میری ذمہ داری ہے. اپنی عقل سے تم اگر زندگی گزارو گے تو تم ناکام ہوگے، لیکن زندگی اگر میری ہدایت اور میری مرضی سے گزارو گے تو تم کامیاب ہوگے. فمن تبع ہدایا، تو جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو بس یہی ہے، مختصر بات ہے، یہ ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہدایت ہے. اس کو آپ دین اسلام کہہ لیں، اس کو آپ شریعت محمدی کہہ لیں، اس کو آپ اطاعت رسول کہہ لیں. نام مختلف ہو سکتے ہیں، بات ایک ہے کہ مرضی اللہ کی. لیکن اگر تم نے ہدایت، میری ہدایت، اب میں گمراہی کی بات کر رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں کیونکہ گمراہی بھی میں نے موضوع رکھا ہے نا. لیکن اگر تم نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا، نمبر ایک، ذرا اطمینان سے سنیں، سوچ سمجھ، اس ہدایت کو تم نے قبول نہ کیا، یقین نہ کیا، یا
قبول کر لیا اور پھر اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، ہدایت کو مانا لیکن عمل سے جھٹلا دیا، تو پھر تم ناکام ہوگے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بس دو جملے ہیں، اگر ہدایت کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو آپ ہدایت پر ہے، لیکن ہدایت کو قبول کرنے سے اگر آپ قولاً انکار کر دیتے ہیں یا مان لیتے ہیں، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مان لیتے ہیں زبان سے لیکن ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو پھر آپ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ دیکھیں، اچھا اب میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ یعنی تھوڑا سا مزید تفصیل کر رہا ہوں۔ ہدایت کے مطابق زندگی جو بھی گزارے گا وہ موحد ہوگا۔ کیوں؟ واحد توحید پرست، توحید کا اقرار کرنے والا، دل و جان سے، جو دل و جان سے، دیکھیں وہ ہم کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اصل چیز تصدیق بالقلب ہے۔ جس نے دل سے تسلیم نہ کیا وہ ہدایت پر عمل نہیں کرے گا۔ آج ہم ہدایت کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، عمل سے تسلیم نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے ہدایت پہ۔ تو اب جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، مرد و عورت ہو فرق نہیں، جو بھی ہدایت کے برعکس من چاہی زندگی گزارے گا، یعنی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا قولاً یا عمل، تو یہ شرک میں جا پڑے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی بجائے کسی اور کی بات ماننا۔ نہایت سلیس الفاظ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے اطاعت کی بجائے جو بھی غیر کی مانے گا تو وہ شرک ہے، اس کا معبود وہی ہے جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے۔ دیکھیں یہاں میں رکوں گا، ہم سب نفس پرست ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، نفس پرست ہیں۔ آپ کی میں آپ پر حاوی ہے، ہو چکی ہے۔ آپ اپنے میں کے زیر اثر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا اپنا نظریہ ہے زندگی گزارنے کا، آپ کا اپنا خیال ہے، اور وہ خیال دنیا ہے۔ مذہب، دین، اس کا صرف نام ہے جو آپ مالا جپتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ حقیقت میں نہ آپ کا یقین ہے آخرت کی زندگی پر، نہ اللہ کی ہدایت کو آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہدایت قرآن، اللہ کا راستہ، اللہ ہماری منزل ہے، اور اللہ کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ کا سیدھا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہدایت ایک ہے اور وہ قرآن ہے، اللہ کا حکم اور نبی کی تشریحات اور ان کا عمل، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن اور سنت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، دو چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن حکم ہے اور سنت جو ہے اس قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے سنت کے ذریعے۔ یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ یہ ایک تو نہیں کہ آپ سنت کو درجہ اس کا کم کر دیں، سنت رسول کا طریقہ ہے، اور آپ نے رسول کی نہ صرف اطاعت کرنی ہے بلکہ اس کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کی بندگی اس وقت مکمل ہوگی جب آپ رسول کی مکمل اطاعت شروع کر دیں، رسول کے راستے پر چلیں۔ لیکن اگر آپ کے طریقے میں اور رسول کے طریقے میں فرق ہوگا تو پھر آپ متبع سنت نہیں ہیں۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر رہا، لیکن میری الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں وضاحت موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو اب جو جملے کہہ رہا ہوں اور جو ساری گفتگو کا نچوڑ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا تو پھر غیر کی آپ کو ماننی پڑے گی، اور غیر میں سب سے پہلے آپ کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1، دشمنوں کا دشمن، آدھا عدوک، دشمنوں کا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ ہم تو اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مدعا زندگی کا دنیا بن چکی ہے۔ ہم دنیا پرست ہیں، اور دنیا، مفاد دنیا کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ ہم اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا کے فائدے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سناؤں گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا کے لیے، اور یہ گمان کرتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ٹھہر جائیں ذرا، دوبارہ سمجھے، جن کی سب سے زیادہ نقصان میں اچھا، یہ جو آج میرا وہ ہے نا موضوع، بہت دور کی گمراہی، بہت دور کی گمراہی میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کو منزل بنا کے اپنی ساری زندگی دنیا کے لیے اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا دیتے ہیں۔ دنیا کو منزل بنا کے، دیکھیں دنیا کی زندگی میں ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالی ہمیں ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو، اور وہ ہم اس وقت گزاریں گے جب اللہ کو مدعی زندگی بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں۔ لیکن اگر اللہ کو منزل نہ بنایا تو آپ کی ساری کوششیں رائے گاہ جائیں گی، آپ کے نیک کام دھول بنا کے، مٹی کی دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دوڑ دھوپ دنیا کے لیے بیت گئی، دنیا کے لیے زندگی گزار دی۔ وہم یحسبون، اور یہ اپنے خیال میں یہ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھئی ہم کہتے ہیں نا، بھئی میں تو مسلمان ہوں، ایک خوش فہمی ہے ہماری۔ پھر مرد کہتا ہے میں نے مٹھی پر داڑھی رکھ دی ہے، اور نماز روزے کی پابندی ہے، اور کیا چاہیے؟ دین تو یہی ہے، نماز روزہ۔ یا ایک عورت کہتی ہے میں تو اپنا سر ڈھانک کے رکھتی ہوں اور نماز روزے کی پابند ہوں، کیا ہوا جو میں شوہر سے لڑتی رہتی ہوں، یا شوہر کو زیر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یا اس کی اطاعت نہیں کرتی، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر گھر میں یہ کہتی ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، ہر ایک ایسے ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ آپ سے بات چیت کرنے میں اور یہ بیان کرنے میں۔ میرے دل روتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کون سا مقام دینا چاہتا ہے اور ہم کس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ مرض عام ہے، مرضی کی زندگی اور دنیا کو منزل بنا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، مرضی کی زندگی۔ میں مختصر لفظ ہے، بڑی دور کی گمراہی میں، بہت دور کی گمراہی میں وہ لوگ ہیں
جنہوں نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. بس مختصر بات ہے، یہ بہت دور کی گمراہی میں. ضلال بعید. ضلال بعید کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر اس خیال پر زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اللہ کو منزل نہیں بنا رہا، آخرت پر یقین نہیں ہے اس کا، اب ظاہر ہے اب یہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے کہ بھئی میں کلمہ گو ہوں اور نماز روزہ. بہت دور کی گمراہی ہے. پھر اس پر خیال پر جم گیا تو یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کی منزلی خطا ہو گئی. زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی، نیت دنیا کی بنا لی. بس ایک دنیا ہم نے خیالات میں آباد کر لی ہے، وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد. ہم ایک خیال اپنا بنا کے جی رہے ہیں، ایسا ہوگا مستقبل میں، ایسا ہوگا 2 سال بعد، ایسا ہوگا ابھی یہ وہ. بس ہم نے اپنی ایک محدود لائف ہے. جیسے کہ کنویں کا مینڈک کنویں کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی طرح ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. کامیاب ہماری نظر میں وہ شخص ہے جو دنیا میں جلد کامیابیاں سمیٹ لیں. جس کو آپ کامیابی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دولت، عزت، شہرت، زر زمین. اللہ. تو دیکھیں، میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں، اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنائیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں. مقامی طور پہ ایک شخص اللہ کا بندہ ایسا ڈھونڈے جو آپ کی رہنمائی کرے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی تعلیم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں اللہ کے راستے سے واقفیت نہیں ہے تو جو اللہ کے راستے سے واقف ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کسی سچے شخص کو تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ضرور ایسے شخص کو ڈھونڈو جو اللہ کا بندہ ہو اور سچا ہو، اس کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی. کوئی بھی میرا بندہ جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے پیچھے چلنے، اس کی اتباع شروع کر دو. واتبع سبیل من اناب الی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. میں اپنے خیال کو کوئی نام نہیں دینا چاہ رہا. میں تو آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن ہی بیان کر رہا ہوں. اس کو میں کوئی نام نہیں دے رہا. نہ میں تصوف کا نام دوں گا اس کو اور نہ کوئی اور نام دوں گا. یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء وارثان انبیاء ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے جو علماء ہیں دین کے، وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو وارث نبی، نبی یا وارث نبی، درجات کا فرق ہے. حضور کے درجے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وارث نبی جو دین سے واقف ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. ہم مسجدوں میں جو ممبر ہوتا ہے تو اس کو رسول کا ممبر قرار دیتے ہیں. ہر جو مولوی ہے وہ کہتا ہے میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. تو اس کی تو میں بحث نہیں کر رہا، لیکن بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ ہر مسجد جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے. اللہ کے حضور وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے وعدے کی تجدید کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت دور کی گمراہی سے باز آ جائیں، ہدایت کو قبول کریں، اپنی حقیقت کو جانیں، سمجھیں، یقین کریں، اپنی منزل کو جانیں،
سمجھیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں۔ مقامی طور پر ایک عالم بعمل، متبع شریعت، اس کو ڈھونڈیں، اس کو اپنا رہنما، ایک امام اس کو اپنا رہنما بنائیں اور اس کی رہنمائی میں اپنے سفر کا آغاز کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم